اب وسیم سجاد صاحب میں ایک اور ایشو پہ جا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر میں کچھ باتیں کی ہیں. وہ آرمی چیف کی تقرری کو بھی انہوں نے ٹچ کیا اور بھی کچھ چیزیں ٹچ. ذرا سنیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ اپنا آرمی چیف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرٹ کی قتل عام ہوتی ہے. ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ مجھے اور میری پارٹی کو کسی طرح پبلک کی نظر میں گندا کریں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں. گندی گندی ویڈیو, وہ ڈیپ فیک ویڈیوز میں بھی آپ کو دکھاؤں گا. وہ گھر میں بیٹھ کے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے گندی ویڈیوز اور پھر ٹیپس لگا رہے ہیں, آڈیو ٹیپس. میں عدالت میں جا رہا ہوں. پرائم منسٹر آفس اور اس کے گھر کی جو سیکیور لائن تھی, کس نے اس کی ٹیپ کی اور پھر لیک کیسے ہوئی؟ ان کو لیک کرنا یہ جرم ہے. وسیم سجاد صاحب, کیونکہ آپ ماہر قانون ہیں, سابق وزیر قانون بھی ہیں, اگر عمران خان صاحب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کیا کر سکتی ہے اس کیس میں؟ ان کی پٹیشن کے بارے میں کیا آرڈر؟ دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بریچ ہوئی ہے اور وہاں بگنگ کی گئی ہے. بگنگ کرنا یہ ایک جرم ہے. اگر عدالت کے پاس جائیں گے تو ممکن ہے عدالت یہ کہ کسی انویسٹیگیشن کی جائے, کیونکہ عدالت کے پاس تو کوئی مواد نہیں ہوگا, ایک ایلیگیشن ہوگا. لیکن اس کی ایک آلریڈی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایک جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے. اگر بنی ہوئی ہے اور عدالت کو اس پہ اعتماد ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ اس کا انتظار کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے واقعات سامنے لائے جاتے ہیں کہ بھی وہ جی آئی ٹی جو ہے وہ اس معیار پہ نہیں ہے یا اس پہ کانفیڈنس نہیں ہے, تو عدالت اپنا بھی کوئی کر سکتی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پبلک میں آ رہی ہیں. یہ بڑی ایک اور دونوں پرائم منسٹرز کی آ رہی ہیں, اور یہ یعنی ایک خطرناک چیز بھی ہے, ایمبیرسمنٹ بھی ہے. اور یہ درست ہے کہ کوئی باہر کے جو لیڈر آتے ہیں وہ اب وہاں بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے کہ بھی یہاں پہ کوئی بھی بات کریں تو وہ باہر نکل آئے گی. یہ تو جس طرح وکی لیکس میں ہوا تھا کہ ساری چیز جو لوگوں نے خفیہ باتیں, جو سیکرٹ باتیں, کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں, وہ بڑے سر عام سامنے آ گئی. تو یہ ایک بہت سخت, ایک سنگین قسم کی بریچ ہے سیکیورٹی کی, جس کی واقعی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. تو میرے خیال میں یہ جتنی جلدی ہو جائے تو بہتر ہوگا. اچھا احسن اقبال صاحب, تو یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کی تو ہونی چاہیے, لیکن وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یا آپ کی پارٹی یا آپ کے ساتھی گندی گندی ویڈیوز ان کی بنا رہے ہیں, اس کی بھی تو ہونی چاہیے نا انویسٹیگیشن. دیکھیے, گندی ویڈیوز نہیں بننی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب نے کہا نا, میں تو اس کو دیکھ کے یہ کہوں گا چور کی داڑھی میں تنکا. کوئی فیبریکیٹ نے نہ, ہم اس قسم کی پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں, اور اگر کوئی ایسی ویڈیو ہوگی تو وہ فورنسک اس کا آڈٹ ہو کے پتہ چل سکتا ہے کہ کسی نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے. اس کے اوپر کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن میں ان کی دو باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. جو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو آڈیوز ہیں لیک ہو رہی ہیں, ڈبے وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ کی جاتی تھی, یقیناً اس پہ ہم سب بہت کنسرنڈ ہیں, اور کابینہ نے اس کے لیے ایک ہائی لیول جی آئی ٹی بنا دی ہے, اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں, اور اس جی آئی ٹی میں پاکستان کے تمام سیکیورٹی کے ادارے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے, شاید آپ کو بھی یاد ہوگا, کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو خود یہ فرماتے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی جو ایجنسیاں ہیں یہ پرائم منسٹر کی اور سب کی باتیں سنتی ہیں اور ریکارڈ کرتی ہیں, اور انہیں سب پتا ہوتا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے. سیکیورٹی کے لیے, جی, اور ہاں ان کی سیکیورٹی کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے یہ سارا میکنزم اپنے دور میں ہی قائم کیا ہو جس کا اب انہیں آج شکایت ہو رہی ہے. تو لہٰذا خان صاحب بھی تو بتائیں نا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے وہ تو یہ انہوں نے کیا کیا پھر, اگر یہ قابل اعتراض بات تھی وہ تو اس وقت اس کو ایک بہت بڑا سیکیورٹی کور کر کے بتا رہے تھے کہ جناب سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں وہ وزیر اعظم کی اور سب کی باتیں ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں سارا. اب تیسری بات جو ہے, جو سب سے خطرناک بات کی ہے, دیکھیے پاکستان کے اندر آرمی جو ہے وہ ہمارا ایک قومی دفاعی ادارہ ہے. جو پاکستان کے فوج کا سربراہ ہے, جسے ہم سپہ سالار کہتے ہیں, آرمی چیف کہتے ہیں, وہ پاکستان کی دفاع کے ایک علامت ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ فوج کو اور فوج کے سربراہ کی تقرری کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, اس طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی ضلع میں ڈی ایس پی کی تقرری پہ بھی جھگڑا کسی نے نہیں کیا. اتنی بات کر رہے ہیں کہ میرٹ پہ تقرری نہیں ہو رہی, میرٹ کا قتل عام. اب آپ مجھے بتائیے کہ میرٹ کا قتل عام, میرٹ
تب ہوگا جب عمران خان اپوائنٹمنٹ کرے گا. اگر عمران خان اپوائنٹمنٹ نہیں کرے گا تو میرٹ کا قتل عام ہو جائے گا. اچھا اب اگر انہیں اعتراض ہے, ان کی ایک تقریر تھی کہ جناب یہ شہباز شریف تو نواز شریف سے جا کے مشورہ کرے گا اور ایک لیڈر جو باہر بیٹھا ہے وہ کیوں مداخلت کر رہا ہے. اول تو یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم کریں گے اور آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صدر صاحب نے بھی کہا کہ جی اتفاق رائے ہونا چاہیے. دیکھیے آپ ایسے عہدوں کو سیاسی اتفاق رائے کے تابع اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر جس طرح الیکشن کمیشن میں ہوا تھا یا نیب کے چیئرمین پہ ہوتا ہے کہ جی اتفاق رائے نہیں ہو رہا تو کیا 6 مہینے 1 سال آرمی چیف کا عہدہ خالی رہے گا. یہ ایک ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ ہے اور یہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے. اچھا اگر عمران خان صاحب کی بات مان لی جائے کہ نواز شریف صاحب اس پہ شاید اثر انداز ہو سکتے ہیں, تو نواز شریف صاحب نے جو آرمی چیف لگائے تھے وہ تو آپ کو اتنے پسند آئے, وہ تو اتنے میرٹ پہ تھے کہ آپ نے انہیں ایکسٹینشن بھی دی اور اب آپ ان کی مزید ایکسٹینشن کی بھی بات کر چکے ہیں. تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی ججمنٹ کو کال کریں. اچھا گور صاحب, کیونکہ آپ تحریک انصاف کے وکیل ہیں, تو اگر عمران خان صاحب عدالت میں جاتے ہیں کہ جی یہ گندی گندی ویڈیوز بن رہی ہیں, آڈیوز آ رہی ہیں, اس کی انکوائری کریں, تو یہ بات کریں گے, بات آئے گی وہاں پہ جو مخالف وکیل ہوگا وہ کہے گا جناب تو یہ عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ ایجنسیز کو حق حاصل ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ٹیپ کریں. حامد میر صاحب یہ پولیٹیکل ایشو میں نہیں سمجھتا ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور بڑا سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ ایک سیکیور لائن ہے, کنٹینٹ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لیکس کس نے کیے اور یہ کس طرح ہوئی ہے, کیونکہ کوئی جگہ پر ایسے ہیں کہ عمران خان صاحب بنگالہ میں وہاں کی بھی لیکس ہے, یہ آرمی ہاؤس میں وہاں کی بھی لیکس آئی ہے, اس میں جو جتنی بھی ڈیٹیل میں آئی ہے. لیکن اس پہ سپریم کورٹ اگر جاتے ہیں اور جانا چاہیے تو سپریم کورٹ کو ایک کمیشن بنانا چاہیے. اور پہلی مثال اس کی موجود ہے, سپریم کورٹ نے میمو گیٹ پہ کمیشن اس لیے بنایا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوا تھا. انہوں نے کہا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور 4 صوبوں کے سے 3 چیف جسٹسز کو لیا گیا اور انہوں نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے سے جہاں جہاں سے آپ چاہے آپ رپورٹ ہمیں سبمٹ کر لیں اور وہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کرے, بٹ آپ ضرور سبمٹ کریں. اس پہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے اور یہ کون سی ایجنسی بیچ میں انوالی. اور یہ جو جس طرح پہلے قطری ہتھیار کرتے تھے, اب آئے دن ایک نہ ایک ویڈیو لیک سے. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو آڈیو لیک یہ سارا ہے نا, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو سمارٹ فونز ہیں نا آج کل, یہ چلتا پھرتا بگنگ ڈیوائس ہے, تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اور ہر جگہ سنی جا سکتی ہے. کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے. جی نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس کو اگر پی ایم ہاؤس میں پی ایم ہاؤس میں لے کے جاتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ نکسن جو ہے نا, ان کو یہ خبت ہو گیا تھا کہ میں امریکہ کی تاریخ کا واٹر گیٹ اسکینڈل سب سے عظیم صدر ہوں. انہوں نے کہا کہ میری ہر چیز جو ہے ریکارڈ ہونی چاہیے اور یہ آرکائیو ہونی چاہیے کہ میں نے صدارت کس طرح کی ہے. اور وہی جو ان کی آڈیو ریکارڈنگز تھی واٹر گیٹ اسکینڈل بن گیا. اب کیا پتا خان صاحب نے کہا کہ میں ایک بہت عظیم لیڈر ہوں, میری ساری گفتگو شہباز شریف صاحب کی اور آپ لوگوں کی بھی تو آئی ہے, وہ سسٹم بنا ہوگا نا تبھی کا.